قرآن پاک میں ہے کہ انسان خسارے میں ہے۔ تو لفظ خسارہ کیا ہے؟ ہمیں اسے کیا سمجھ میں آتی ہے کہ آخر خسارہ ہے کیا؟ کیا انسان نے دولت نہیں کمائی یہ خسارہ ہے؟ کیا اس نے عزت نہیں کمائی، شہرت نہیں کمائی یہ خسارہ ہے؟ یا وقت کی دھول نے اسے پیچھے چھوڑ دیا ہے یہ خسارہ ہے؟ یا اسے حسن و جمال نہیں ملا کیا یہ خسارہ ہے؟ یا رزق ملتے ملتے اس سے دور ہو گیا کیا یہ خسارہ ہے؟ یا پھر اسے بیماری سے دوچار ہونا پڑا کیا پھر یہ خسارہ ہے؟ یا اچانک اسے کسی ذلت کا سامنا کرنا پڑ گیا ہے تو کیا یہ خسارہ ہے؟ یا اس سے اس کے عزیز بچھڑ گئے ہیں تو یہ خسارہ ہے؟ اصل بات تو یہ ہے کہ جب انسان کو اس دار فانی کی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے، اس دھوکے والی دنیا کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے، جب وہ سمجھ آتا ہے کہ اسے ایک ذات پر یقین کامل رکھنا چاہیے تھا، اسے ایک ذات سے لو لگانا چاہیے تھی، اسے ایک ذات پر توکل کرنا چاہیے تھا، تو پھر وہ سمجھ آتا ہے کہ انسان اصل میں خسارے میں کیوں ہے۔ انسان کا اصل خسارہ یہ ہے کہ جب وہ یہ بھول جائے کہ اس دنیا میں رہ کر وہ اس ذات کو بھول گیا ہے جس نے اس کو یہاں پر بھیجا ہے۔ انسان کا خسارہ یہ ہے جب وہ اس بات سے غافل ہو گیا ہے کہ میں نے ایک ذات پر یقین بھی رکھنا تھا، اس سے دعا بھی مانگنی تھی، اس سے رزق بھی مانگنا تھا، اس سے عزت بھی مانگنی تھی، اس پر توکل بھی رکھنا تھا، اسی سے خیر کی توقع بھی رکھنی تھی، اسی کے ہاتھ اپنے سارے زندگی کے معاملات بھی دینے تھے۔ وہی تو تھا جس نے سارے میرے بگڑے کام بنانے تھے۔ ایک وہی تو ذات تھی جس نے مجھے سنوارنا تھا، جس نے مجھے پاک کرنا تھا، جس نے مجھے عزت دینی تھی۔ ایک اسی کی رحمت تو تھی جس نے مجھے زندگی دینی تھی۔ جی ہاں، انسان خسارے میں تب ہے جب وہ اس ذات کو بھول جاتا ہے جس کا نام اللہ ہے، جس کا نام اللہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو بڑی بابرکت ذات ہے۔ صرف وہی ذات ہے جو ہمیں ہر خسارے سے بچانے والی ہے، ہر مصیبت سے محفوظ رکھنے والی ہے، ہر گھاٹے سے ہماری حفاظت کرنے والی ہے۔ تو اصل خسارہ تو یہ ہوا نا کہ اسی ذات کو ہی بھول بیٹھنا، اسی سے ہی غافل ہو جانا۔ جی ہاں، اصل خسارہ ہی یہ ہے کہ جب ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کو بھول بیٹھتے ہیں، جب ہم اس کے ذکر کو بھلا بیٹھتے ہیں، جب ہم اس کی نعمتوں کو فراموش کر بیٹھتے ہیں، جب ہم خود کو، اپنی ذات کو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف متوجہ نہیں کرتے اور نہ ہی کسی دوسرے کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، تو یہ ہے گھاٹے کا سودا، یہ ہے اصل خسارہ کہ نہ ہم خود نیک اعمال کی طرف آتے ہیں اور نہ ہی ہم کسی دوسرے کو نیکیوں کی طرف بلاتے ہیں، اور نہ ہم خود برائیوں سے بچتے ہیں اور نہ ہی ہم کسی دوسروں کو برائیوں سے روکتے ہیں۔ تو یہ ہے ہمارا اصل خسارہ۔ کہتے ہیں نا کہ جو دم غافل سو دم کافر، بالکل اسی میں ہی ہمارا غم ہے، یہی ہمارا خسارہ ہے، یہی ہماری تکلیف ہے، یہی ہماری پریشانی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے فراموش ہو چکے ہیں، اس ذات کو بلا چکے ہیں، اس کے ذکر سے منہ پھیرے ہوئے ہیں، ہماری فکریں اس ذات سے دور ہو چکی ہیں، ہم اس ذات کو مانتے ہوئے بھی اس ذات کو جانتے نہیں۔ یہ ہے ہمارا اصل خسارہ۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس خسارے سے بچائے اور ہمیں اپنی راہ پر لگائے اور ہمارے اعمال ایسے بنا دے کہ ہم اس خسارے کی دنیا سے نکل کر فائدے کی دنیا میں آ جائیں۔ ہمارا ہر لمحہ اللہ کی یاد میں ڈوبا ہوا ہو، ہمارا ہر عمل خالص اپنے اللہ کے لیے ہو، جس سے ہم فلاح پا سکیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آمین ثم آمین۔